السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز مکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں انوکھی، نرالی اور بہت ہی پیاری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا، دل باغ باغ ہوگا، ذہن و دل کو سکون ملے گا اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کرامت آج تک نہ نگاہوں سے گزری، نہ کہیں کانوں نے سنی، اتنی پیاری کرامت ہے، سبحان اللہ۔ تو سماعت کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا کہ آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ اکیلے نہیں بلکہ 20,000 کا مجمع تھا۔ 20,000 کا مجمع سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کوئی عوام نہیں تھے بلکہ آپ کے طلباء اور بڑے بڑے اکابر علماء آپ کے ساتھ تھے۔ جب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں پہنچے تو پیچھے علماء کرام کی اور تلامذہ کی بہت لمبی فوج، کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے ماشاءاللہ۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اور سارا مجمع پیچھے، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ اس زمانے میں جب کہ آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں حرم شریف میں وہاں پر مفتی اعظم مکہ کہلاتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مفتی اعظم مکہ نے عرض کی، سرکار آپ عالم ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں الحمدللہ عالم ہوں۔ کہا وہ تو آپ کے لباس سے اور آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، اسی سے لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں۔ تو فارغ ہو جائیے، اس کے بعد کچھ بیٹھ کے دینی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آقا سیدی مرشدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مفتی اعظم مکہ دین کی باتیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے، لیکن آپ پہلے میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، اس کا آپ جواب عنایت فرمائیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر غسل بے مثال ہے، لیکن جو بعد از وصال غسل دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس غسل کا پانی کہاں گیا؟ تو مفتی اعظم مکہ جو ہے وہ چونکے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں نے بھی کہا تھا۔ تو پیارے مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، میں شام کو جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور پھر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے، تب بتایا جائے گا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ٹھیک ہے صبح دیکھ لیتے ہیں۔
مفتی اعظم مکہ چلے گئے، رات بھر کتابوں کو لوٹتے رہے ادھر سے ادھر، لیکن آخر انہیں یہ مسئلہ نہیں مل سکا۔ پھر آپ اپنے بستر پہ لیٹ گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے دیوانے، پریشان کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے اتنا نور نکل رہا تھا، چہرے سے اتنی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ اس نوجوان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں، سرکار ایسی پریشانی کے وقت میں آپ نے رہنمائی فرمائی، تشریف لائے، کرم فرمایا۔ جبکہ ایک بندہ آیا ہوا ہے، کل اس سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک سوال کر دیا، سرکار کو سب معلوم تھا۔ مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں، حضور انہوں نے سوال کیا ہے، سوال رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غسل بے مثال ہے، لیکن بعد از وصال جو غسل دیا گیا اس غسل کا پانی کہاں گیا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس مسئلے کا، اس سوال کا جواب تو یہ میرے ساتھ نوجوان آیا ہوا ہے، یہ بھی دے دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا جواب تو یہ بھی دے دے گا۔ مفتی اعظم مکہ کہنے لگے، اس نوجوان کی طرف توجہ دے کے متوجہ ہو کر کہا، سرکار میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اس نوجوان نے فرمایا، جو بعد از وصال غسل دیا گیا سرکار کو، اس غسل کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اس پانی کا بادل بنا دیا، اور اس بادل کو رب کائنات نے وہاں وہاں برسایا جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت تک مسجدیں بنوانا تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہت خوش ہوئے مفتی اعظم مکہ کہ اب صبح نوجوان ملے گا تو اس کو بہت ہی پیارا جواب دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، کہے گا ہاں یقیناً ان کا گہرا مطالعہ ہے اور بہت بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ۔ جب صبح ہوتی ہے اور وہ حرم شریف میں پھر پہنچے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا بھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کیا، آپ اور مسائل پر ادھر ادھر آپ گفتگو کرتے رہے۔ تو مفتی اعظم مکہ نے عرض کی، سرکار وہ کل آپ نے ایک جو سوال کیا تھا، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ سوال کا جواب بتائیے آپ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کتابوں کو تلاش کرتا رہا، کتابوں میں ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ پھر میں سو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خواب جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے آگے کا خواب آپ بیان کریں یا میں بیان کر دوں؟ تو مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ بیان کر دیں تو اور بہتر ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے خواب میں ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، کہا ہاں ہاں، کہا اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، کہا آپ نے کپڑے دیکھے کہ کپڑے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر اس نوجوان نے آپ کے سوال کا جواب دیا، کہا ہاں ہاں بالکل، اس نوجوان کو میں پہچانتا نہیں، میں نے چہرہ نہیں دیکھا، لیکن اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ تو کہا جانتے ہو وہ نوجوان کون تھا؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بغداد کا غوث اعظم ہی تو تھا سرکار کے ساتھ کہ جس نے آپ کے سوال کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہے، دنیا حیران ہے، غوث اعظم کا یہ مقام ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور خواجہ غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی شخصیت، ہم سب کی راجہ، ہندوستان کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، مختار نبی مختار خدا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابوالقاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابوالقاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا اور ایمان کو جلا ملی، ایمان کو روشنی ملی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سن کر، تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔